की आजमत को है हर दिल में उभारा। बैठ जाए भी, तशरीफ रखें, तमाम हजरात तशरीफ रखें, फौरन नमाज का वक्त होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फउलाइक यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िहि अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा व अज़ल्लु सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ग्रामी क़दर हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मखदूम हारून बुखारी साहब, मेरे अज़ीज़ हज़रत मौलाना यहया अब्बासी साहब, स्टेज पर मौजूद और पिंडाल में आली क़दर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान कौम, मेरे दोस्तों और भाइयों, ये अवामी इज्तिमा शहर सुल्तान की सरज़मीन पर आम इंतखाबात में आपकी कामयाबियों की उम्मीद है। इंशाअल्लाह बेहतर नताइज का ज़रिया बनेगा। इंशाअल्लाह। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस सरज़मीन पर हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का कर्ज है। सुभान अल्लाह। इस सरज़मीन पर हज़रत दरखास्ती का कर्ज है। इस सरज़मीन पर मौलाना लुक़मान अली पूरी का कर्ज है। और पाकिस्तान के बने 75 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। जिस ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे के नाम पर हमने ये वतन अज़ीज़ हासिल किया, उस ला इलाहा इल्लल्लाह का हमारे ऊपर कर्ज है। बेशक आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा हमें पुकार रहा है कि मेरा नारा इस पाकिस्तान के लिए लगाया था जिसके अंदर सब कुछ है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर मुसलमान नमाज पढ़ता है, हर मुसलमान रोज़ा भी रखता है, हज पे भी चला जाता है, ज़कात भी अदा करता है, शरीयत के मुताबिक निकाह ब्याह भी करता है।
اپنی وراثت بھی شریعت کے مطابق تقسیم کر لیتا ہے، لیکن یہ اس کا شخصی معاملہ ہے۔ وطن عزیز کو کیا چاہیے؟ قرآن و سنت کا نظام چاہیے۔ 75 سال سے ایک ایسا ملک جو ہم نے مذہبی اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اس نے اپنی مذہبی شناخت کو ختم کر دیا ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا روپ دھار لیا ہے۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس ملک کے مذہبی شناخت کو دوبارہ بحال کریں؟ میرے دوستو، آپ کا مطالبہ علماء کرام سے ہوتا ہے، آپ کا مطالبہ مذہبی شخصیات سے ہوتا ہے، لیکن اگر پارلیمان میں آپ کی نمائندگی ہی نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں قصور پھر علماء کرام کا ہے یا آپ ووٹروں کا ہے؟ اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا لقمان علی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے کو ایک آدمی پوچھے اسلام کا ڈڑا سی، میں آ کے ووٹ کتنے دیتے ہیں؟ صندوق نہیں تو ہمیشہ خالی راندی تھاڑی، صندوق نہیں بھرو گے تو کچھ کام بنے گا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، اب ہمیں پرانی لکیروں کو مٹانا ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جن لکیروں پہ ہم نے سفر کیا ہے، ہم آگے کی طرف نہیں جا سکے، ہم نے پیچھے کی طرف سفر کیا ہے۔ دو باتیں چاہیے ملک کے اندر ہمیں، اور یہ بات میں کوئی روایتی سیاست کی بنیاد پر نہیں کر رہا۔ ہماری سیاست جاگیردار اور سرمایہ دار کی سیاست نہیں، جو لوگوں کو ان کے ذاتی مفاد کی بنیاد پر کہتے ہیں میں آپ کا فلانا مسئلہ حل کر دوں گا، میں آپ کی گلی پکی کر دوں گا، میں آپ کے گاؤں کی سڑک بنا دوں گا، میں آپ کے گھر میں پریشر پمپ لگا دوں گا، میں آپ کو ٹرانسفارمر دے دوں گا، کھمبا دے دوں گا۔ یہ چیزیں تو تم سے اچھا ہم کرتے ہیں، تم تو لوگوں کے ساتھ سودا کرتے ہو، ہم تو خدمت خلق سمجھ کر کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ جمعیت علماء اسلام نے جو سیاست متعارف کرائی ہے، ان لوگوں سے میں پوچھوں کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے تو انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو، لیکن جمعیت علماء اسلام جب سیاست کی بات کرتی ہے تو یہ وہ سیاست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جس کا عملی نمونہ خلفائے راشدین بنے تھے، جس کا نمونہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف بنے تھے۔ سیاست نام ہے، مملکت کے اندر ایسے تنظیموں تدبیر کا
کہ لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ انسانی حق چاہے جان سے متعلق ہو، چاہے مال سے متعلق ہو، چاہے عزت و آبرو سے متعلق ہو، پورے ملک کے قوانین انسانی حقوق کے گرد گھومتے ہیں، اور جب انسانی حق محفوظ ہو جائے تو پھر معاشرے میں امن آتا ہے، اور جب معاشرے میں امن آتا ہے، اطمینان و سکون آتا ہے، تو پھر اس ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ملک کی معیشت بہتر ہو تو پھر عام آدمی کی زندگی تبدیل ہوگی۔ سب سیاستدان یہی بات کرتے ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں، جان مال اور عزت و آبرو کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس نقشہ ہوگا مغربی دنیا کا، آپ کے پاس اس کا نظریہ ہوگا یورپ کا دیا ہوا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیج پر اور ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں اور ہم خوشحال معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ماشاء اللہ۔ ایک ایسی آبادی کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ جہاں پر امن بھی تھا، جہاں پر اطمینان بھی تھا، سکون کی زندگی تھی، اور رزق بھی ہر طرف سے کھچ کھچ کے وہاں آ رہا تھا، ایک خوشحال معیشت تھی۔ لیکن جب قوم نے کفران نعمت کیا اور اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو پھر اللہ نے ان پر دو عذاب مسلط کر دیے اور مزہ چکایا اس قوم کو، ایک بھوک کا اور ایک بدامنی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے وطن عزیز میں بھوک نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں غربت نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں مہنگائی نہیں ہے؟ ایک غریب آدمی جس کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور گھر کے ضروری اشیاء خوردنوش کے وہ آج بازار سے خریدنے کے قابل نہیں ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور پھر سیاستدان تو ناکام ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک کروں گا، یہ میں بیڑا غرق کر دیتا ہے، فلانا آئے گا ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دے گا، تو پھر اللہ بھی امتحان میں ڈالتا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہو پاتا۔ لیکن ہم نے اس ملک میں ایسا حکمران بھی دیکھا کہ جس کا ایجنڈا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، جس نے پاکستان کے اندر معیشت کی پوری عمارت گرا دی اور زمین بوس کر دی، اور ہم نے وہ سال بھی دیکھا اسی فتنے کے دنوں میں کہ جب ہماری سالانہ ترقی کی شرح 0 سے نیچے چلی گئی تھی، وہ دن بھی ہم نے دیکھا، جہاں اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ نوجوان نسل کو بے راہ رو کر دیا جائے، اسے مادر پدر آزاد بنایا جائے، عیاشی، فحاشی اور عریانی نوجوان کی زندگی میں بھر دی جائے، سر بازار وہ حرکتیں ہونے لگی، ایسا ذہن لوگوں کو دیا کہ آج میں ایک کچھ چیز پڑھ رہا تھا، اس کا ایک کارکن کہتا ہے
کہ اگر میرا لیڈر مجھے کہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں تو میں اس کے لیے اسلام اور مذہب ہی چھوڑ دوں۔ یہ نظریہ تم نے دیا لوگوں کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان اس لیے بنا تھا جو اسلام کا جنازہ نکالتا ہے، جو یہودیوں کا ایجنٹ بن کر آتا ہے، وہ ہمیں ریاست مدینہ دکھاتا ہے۔ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں تم؟ چه نسبت خاک را با عالم پاک، دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ تمہارے پاس پروگرام ہی کیا تھا؟ اب روز روز تجربے کرنے کی کا وقت نہیں رہا، اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ روز روز نئے نئے تجربے کرتے رہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اب آپ ایک نئی دنیا بنائیں، اپنا نیا مستقبل آپ کو تراشنا ہوگا، ورنہ پھر اپنے مستقبل کی خیر بناؤ۔ یہ امتحان آپ کا ہے، آپ کے ہاتھ میں ووٹ ہے، اور بعض دفعہ پرچی بڑی قیمتی ہوتی ہے، پرچی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، رجسٹر بھی اتنے بڑے تاحد نظر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا خیال ہے، کوئی عذر ہے؟ کہا کوئی عذر نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ کوئی نیک عمل اس کا ہے، لاؤ کوئی۔ ایک چھوٹی سی پرچی تھی، وہ لائی گئی، اور اس پر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو دوسری طرح کے پلڑے میں ڈالو۔ وہ حیران ہوگا، اتنے بڑے رجسٹر اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی پرچی، یہ کیا کرے گا میرے لیے؟ لیکن جب ترازو میں ڈالا گیا تو پرچی جو ہے وہ بھاری نکلی۔ سبحان اللہ۔ آج اس دور میں آپ کے ہاتھ میں پھر ایک پرچی آئی ہے، اس پر کتاب کا نشان ہوگا، اور کتاب کا نشان، لوگ کہتے ہیں جمعیت کو کتاب کا نشان کیا ملا کہ انہوں نے اس کو کتاب اللہ بنا دیا۔ بھئی یہ تو سیدھی سادی بات ہے۔ یہ کتاب اگر کسی یہودی کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کوئی یہ تورات کی کتاب ہوگی، اگر کسی عیسائی کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ ایک انجیل ہو، اگر سکھ کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ سمجھیں کہ کوئی گرنتھ کی کتاب ہے، اگر کسی ہندو کے ہاتھ میں ہو تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ وید ہے، لیکن اگر ایک مسلمان اور پھر علماء کے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ کیوں نہیں سمجھیں گے کہ آج نشان کتاب ہے، انشاءاللہ کل ملک کے اندر نظام کتاب اللہ کا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، کتاب کا نشان، جیت کا نشان، کتاب کا نشان۔ تو میرے محترم دوستو، اب جہاں تک بات ہے خدمت خلق کی، لوگ الیکشن کے دنوں میں پبلک سے سودے کرتے ہیں، آپ مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کو یہ دوں گا، تم مجھے ووٹ دو گے تو میں آپ کو یہ دوں گا۔ جمعیت علماء اسلام خدمت خلق کی بات کرتی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کرتی ہے۔ الیکشن ہو یا نہ ہو،
لیکن عام انسانیت اور معاشرے کی جو خدمت اقتدار کی صورت میں ہو سکتی ہے، جب وسائل آپ کے ہاتھ میں ہوں، وہ شاید گھر بیٹھے بیٹھے نہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا مقام مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ خلقا خلقهم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم بحوائجہم ہم الآمنون یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے لوگوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کی طرف لپکتے ہیں۔ یہی لوگ ہوں گے کہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں اس غریب قوم کی مدد کرنی ہوگی، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ایک آزاد ماحول پیدا کریں۔ اب غلامی سے نکلیں، اور آزاد معاشرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر شخص آزادی آزادی کی باتیں کرتا ہے، لیکن آزادی کا جب عملی نقشہ سامنے آتا ہے تو آوارگی کی صورت میں آتا ہے۔ جو کچھ ہم نے آج تک آزادی کے نام پر سوسائٹی میں دیکھا ہے، آوارگی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اور انہوں نے آوارگی کو آزادی کہا ہے۔ جبکہ ہم آزادی کی بات کریں گے تو ہم قرآن سے آزادی کا مفہوم لیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور مشقت میں پیدا کرنے کا معنی یہ کیا ہے؟ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ تو انسان جب گھاٹی میں داخل ہوا، دشوار گزار راستے میں داخل ہوا، جہاں ناموافق ہوائیں بھی آتی ہیں، جہاں پر کانٹے بھی آتے ہیں، جہاں پر پتھریلی زمین بھی آتی ہے، مشکل مراحل سے آپ گزرتے ہیں، شریعت کو گھاٹی سے تعبیر کر دیا۔ یہ مشکل راستہ ہے، لیکن جب آپ اس مشکل راستے میں داخل ہو گئے اور آپ نے ایک مشن کے طور پر شریعت کو اپنا لیا، تو پھر اس شریعت کا سب سے اولین تقاضا کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن آزاد کرنا۔ قرآن کا مفہوم ہے ایک عام غلام کو آزاد کرنا یا پوری قوم کو آزادی سے ہمکنار کرنا۔ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک میں کسی کو کھانا کھلانا، چاہے آپ کے محلے کا غریب ہو یا قوم کی معاشی حالت کو بہتر بنانا ہو۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، پہلے آزادی کی بات، پھر خوشحال معیشت کی بات، پھر مفلوق الحال طبقوں کی بات کہ یتیم ہو اور وہ بھی قرابت دار، اور غریب ہو اور خاک آلود ہو، بیچارے کے پاس لباس بھی نہیں ہے کہ وہ لباس پہن سکے، گرد میں اٹا ہوا اور زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہے وہ نظام جس کی طرف اللہ رب العزت متوجہ کرتا ہے کہ قوم کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، قوم کی خوشحال معیشت کی جنگ لڑنی ہے، اور مفلوق الحال طبقے کو سہارا دینا ہے۔ اس نظریے کو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لینا ہے۔ یہ جو ہم خود بخود رہنما بنتے ہیں اور قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اسی وجہ سے تو آج 75 سال کے بعد یہ حالت ہے آپ کی۔ بہتر مستقبل کی طرف جانا ہے تو پاکستان میں جمعیت علماء اسلام ایک پارلیمانی جمہوری نظام پر یقین رکھتی ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ ہمارا آئین کہتا ہے
کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ آج آئین کے بنے ہوئے سن 1973 سے لے کر آج تک 50 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہم آج بھی ترس رہے ہیں کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی کب ہو۔ اس لیے کہ ہر چند کے آئین اسلام کی بات کرتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ قوانین شریعت کے مطابق بنے، لیکن آپ کے ووٹوں سے اسمبلیاں ایسے لوگوں سے بھر جاتی ہے کہ جنہیں قرآن و سنت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ تو پھر یہ دن تو دیکھنا پڑے گا۔ اور دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ جو نعمت ہے اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے اور پاک رزق پیدا کیا ہے، کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ کس نے تم پہ حرام کیا ہے؟ قل للذین آمنوا، کہہ دو کہ ایمان والوں کے لیے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے روز اس میں کافر میں شریک نہیں ہوگا، صرف اور صرف مسلمان کے لیے۔ یہ ساری نعمت ہے اللہ نے ایمان والوں کے لیے، لیکن جب اللہ سے ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا تو وہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی تھی، عالم کفر نے اس پہ قبضہ کر دیا ہے۔ تو پھر غاصب کے سامنے بھی تو ہم نے بھیک کے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ عالم کفر کے سامنے آج ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہماری ان حکمرانوں کی قرآن و سنت سے دوری کی بنیاد پر۔ جمعیت علماء اس حوالے سے قوم کی رہنمائی کرنا چاہتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، الیکشن ہوں گے، آپ جرت کے ساتھ الیکشن لڑیں۔ یہاں پر دھاندلی کی گئی 2018 میں، ایک ناجائز اسمبلی وجود میں آ گئی، ناجائز حکمران ملک پر مسلط ہوا، تو پھر آپ نے دیکھا جمعیت علماء نے سڑکیں بھر دی پورے ملک کی، اور اس ناجائز حکمران کو ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ تو آج بھی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، مخدوم سید ہارون شاہ بخاری، مولانا محمد یحییٰ عباسی، حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا لقمان علی پوری، نعرہ تکبیر۔ اور اگر کوئی دھاندلی کر کے سمجھتا ہے کہ ہم جمعیت کی سیٹیں چھین لیں گے، تو پھر ہم بھی زندہ ہیں اور تم بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، ووٹ صرف جیت کا نشان، جیت کا نشان۔ میرے محترم دوستو، ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اور باقاعدہ کوئی اتحاد ہمارا علاقوں میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ضلعوں کو ہم نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنی کچھ سیٹیں محفوظ کرنے کے لیے آپ مقامی سطح پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ بخاری صاحب تو باقاعدہ جمعیت میں شامل ہو گئے، تو جمعیت کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن یاسین کویتی صاحب پی پی 271، مفتی محبوب صاحب پی پی 268، مولانا عبدالودود آزاد صاحب این 175، مولانا یحییٰ عباسی صاحب پی پی 273، ہارون سلطان بخاری صاحب پی پی 272، اور مخدوم صاحب بھی این 177 پر، اور کوٹدو میں
بڑی چھوٹی سیٹ پر ہنجرا گروپ کے ساتھ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے. اسی فیصلے کے تحت آپ لوگوں نے اپنے ووٹ استعمال کرنے ہیں. قائد تیرے حکم پر للکار ہے، للکار ہے. تو میرے محترم دوستو، مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور یہ وزارتیں جو ہیں، یہ جب ہم اسمبلی میں جاتے ہیں تو ہم بھی وزیر بنتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی وزیر بنیں گے آپ کے، اور علاقے اور قوم کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، انتخابات میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اپنے ہاں ہم سب کو قبولیت کا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنك مليك مقتدر، ما تشاء من أمر يكون، فأسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وأعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. وصلى الله تعالى Where is it?